واقعہ رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا چلوں گا کہ بندگی میں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ آپ پڑھیے سنیے تو واقعی آپ کے ایمان میں ایسی حرارت آئے گی, ایسا وائبریشن آئے گا کہ آپ مضبوط اور پکے مہدوی بنیں گے. حضرت شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک چیز اٹھائی. اب کچھ بھی نہیں آ رہا, صحیح بخاری میں ہے, اپنی مرضی کی نہیں ہے تو یہ ضعیف حدیث, مرضی کی ہے اپنے باطل عقیدے میں جو ڈھل گئے ہیں اس کے مطابق ہے تو ہاں یہ صحیح حدیث ہے. تو کچھ بھی علم نہیں ہے, پھر ملا ملاٹوں کے بھروسوں پہ جن کی زندگیاں چل رہی ہیں, جن کے روٹیاں ملا ملاٹوں کی تالوؤں پر سیکے جا رہی ہیں, وہ لوگ جب بات آتی ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم بتانے کی کوشش کرتے ہیں. بندگی میں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خلیفے دوم ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا ہے. شہادت تو آپ کے حصے میں تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو بلند ترین مقام عطا کرا ہے وہ ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, مہدی علیہ السلام کی چوتھی صفت کا بدل, مہدی کی ذات کا بدل ریپلیسمنٹ ہونا. یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے, سوچئے کتنا بڑا مرتبہ ملا ہے, کتنا بڑا رتبہ اللہ نے دیا ہے شاہ خنمیر رضی اللہ عنہ. اتنا سب کچھ ہے. فارسی کے ماہر, عربی کے ماہر, بڑے بڑے علم آپ, بڑے بڑے علماء آپ کے پاس آ کر بیٹھ کر علم حاصل کرتے. شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ایک مرتبہ سوکھی کاڑی اٹھائے, گھاس کی سوکھی پیلی کاڑی اٹھائے, اٹھا کر لوگوں سے سوال کیا کہ بھائیو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. جو بھی حاضرین تھے سب ایک زبان ہو کر بولے کہ حضرت یہ سوکھی کاڑی ہے. یہ ہے سوکھی کاڑی. تو حضرت شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ارشاد فرما رہے ہیں ذرا دماغوں میں بٹھا لیجئے, دل میں بسا لیجئے. حضرت شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر, ہاں بھائیو آپ لوگوں جو دیکھ رہے ہیں وہی بول رہے ہیں, ہاں حقیقت میں یہ سوکھی کاڑی ہے, ہے. اگر میران جی میرے آقا میرے مہدی اگر اسے شاہ فرماتے ہیں, سونا فرماتے ہیں, تو بندہ کہے گا کہ یہ شاہی ہے, یہ سونا ہی ہے. یہ بندے کی آنکھوں کا قصور ہے جو سوکھی کاڑی نظر آ رہی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی عظیم المرتبت ہستی سوکھی کاڑی اٹھا کر ایگزامپل کے ذریعے 500 سال پہلے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ جس ذات پر ہم نے ایمان لایا ہے ذات کی ہر بات بالکل حق ہے. اگر ذات کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں تو سمجھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اور ان کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں, اللہ کو ٹھکرا رہے ہیں, اللہ کے کلام کو ٹھکرا رہے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بتا دیا کہ بندگی میں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ سوکھی کاڑی اٹھا کر بتا دیا. آج کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو صحبت نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, تعلیم نہیں ملی, سیکھنا پہلے شروع کرو. اے فار ایپل, بی فار بائی, یہ بولنا سیکھو, بعد میں آؤ اوپر. ابھی کچھ بھی یہاں معلوم نہیں, معرفت کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ پہلے سمجھو کتابوں میں جو لکھا ہے برحق ہے, برحق ہے, برحق ہے. جو نہیں مانتا وہ حلالی نہیں ہے. جو سلف الصالحین کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک ایک لفظ برحق ہے, نہ ماننے والا حلالی نہیں ہے. ماننے کے لیے دیکھو, آپ سوچو, تربیت میں آؤ, سیکھو. جب کچھ بھی نہیں آتا, 2 into 2 4 بولنا نہیں آتا تو کہاں جاتے؟ میتھمیٹکس والے ٹیچر کے پاس. ویسے ہی آپ دین کی بات سننے کے لیے, اپنی بات سیکھنے کے لیے, اپنی بات سمجھنے کے لیے اپنوں کے پاس آؤ. باہر والے کے پاس جا کر پوچھ رہے ہیں میرے گھر کا میرا فریج کہاں ہے, باہر والا بولے گا شو روم میں ہے, آؤ اچھا دکھاتا ہوں, بولے گا. گھر کی بات, اندر کی بات پوچھ رہے ہیں کہ میں جس لوڈ سے ٹیک لگاتا ہوں وہ کہاں پر ہے, تو انہیں بولا وہاں پر آئیے, بہترین بستر کی دکان پر ہے. تو گمراہ ہو رہے ہیں. گھر کی بات گھر کے لوگوں سے سننا چاہیے. اتنا سب کچھ ہو گیا. شہادت مخصوصہ کے بعد حتمی قطعی دلیل طے پا گئی. اب کوئی مہدی آنے والا نہیں, پھرنے والے پھرتے جاؤ, ہزاروں مہدوی آتے جائیں گے, مہدوی پیدا ہوتے رہے, قیامت تک مہدوی رہیں گے. یہ مہدی علیہ السلام کا فرمان ہے, بالکل حق ہے, ذات بھی حق, ذات کی ہر بات بھی حق ہے.